أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیک یا ابن رسول اللہ. روحی و جسمی و ارواحنا لک الفدا یا غریب. السلام علیک یا حسین یا غریب الاتشان. السلام علیک یا غریب یا مظلوم ویا شہید بعرض کربلا. وجسمه بقي 3 أيام بلا غسل بلا كفن بلا كافور. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. عزاداران امام مظلوم کربلا اور پرساداران سیدہ فاطمہ، کیا کہنا مولا حسین کا کہ جس نے جنگل کو کربلا بنا دیا. عزادارو، شاعر کہتا ہے خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے. خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے. رسم وفا خوب نبھایا حسین نے. خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا. خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا. کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے. ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں. ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں. سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا. سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا. اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے. عزادارو، آج شام شہیدہ ہے. ایک آج کی رات ہے اور ایک کل کی رات ہے. آج شب شہیدہ ہے اور کل کی رات شام غریبہ ہوگی. آج کی رات بہن کے پاس بھائی موجود ہے. بچی کے پاس باپ کا سایہ سامنے ہے. ازواج کے سہاگ سلامت ہے. خیمے لگے ہوئے ہیں، فرش بچھے ہوئے ہیں. سروں پہ چادر اور چراغ جل رہے ہیں. عزادارو، وہ ایک کل کی رات ہے. صرف 24 گھنٹے گزریں گے کہ کل کی رات بہن کے پاس بھائی موجود نہ ہوگا.
بچی یتیم ہو جائے گی، ازواج کے سہاگ اجڑ جائیں گے، خیمے جلا دیے جائیں گے، فرش لوٹ لیے جائیں گے اور سروں سے چادر چھین لی جائے گی۔ اور جب کربلا میں کل کے دن جب سورج ڈوبے گا تو شام غریبہ ہوگی۔ عزادارو، میدان کربلا میں آج کی رات شب عاشور ہے، آج عاشور کی شب ہے، جہاں ام فروا قاسم کے سر کو سہرا رہی تھی، جہاں ام کلثوم عباس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جہاں عباس اپنی تلوار کو سیکل کر رہے تھے، جہاں زینب اپنے دو نونہال اون و محمد کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جہاں لیلا اپنے جوان اکبر کے پاس آخری رات گزار رہی تھی، ایسے عالم میں حسین نے کسی بی بی کی رونے کی آواز سنی، خیمے کے قریب جاتے ہیں، کیا دیکھا؟ رباب اصغر کے گہوارے پہ سر رکھ کے رو رہی ہے۔ حسین نے پوچھا رباب رونے کا کیا سبب؟ رباب نے فرمایا میرے مولا، میرے آقا، میں دیکھ رہی ہوں کہ ساری بیبیاں کل کی کیا تیاری کر رہی ہے، آقا میں رو رہی ہوں اپنی بدقسمتی پر، آقا میں رو رہی ہوں اپنی محرومی پر، آقا خدا نے مجھے سب کچھ دیا، دو اولادیں بھی دی، لیکن دو اولادیں کچھ اس طرح سے دی ہے کہ دونوں جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، بڑی بیٹی دی ہے سکینہ، لڑکیاں جنگ میں نہیں جایا کرتی، اور جو جنگ میں جا سکتا ہے اصغر، وہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ اپنے گھٹنوں کے بل بھی خود نہیں چل سکتا۔ کل قیامت کے دن جب ساری بیویاں شہزادی فاطمہ کے پاس آئیں گی، اپنی اپنی قربانی پیش کریں گی، تو رباب خالی ہاتھ کیسے جائے؟ مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے کیا جواب دیا ہو، لیکن ہم اور آپ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ارے شہزادی، آپ کہتی ہیں کہ آپ کے دو بچے جہاد کرنے نہیں جا سکتے، ارے آپ کہتی ہیں کہ آپ کی سکینہ جہاد نہیں کر سکتی، ارے کل عاشور کا دن ہوگا، شمر کے تماچے کھا کے سکینہ ایسا جہاد کرے گی کہ قیامت تک یزید کا نام گالی بنا دے گی، اور آپ کہتی ہے کہ میرا اصغر اتنا چھوٹا ہے کہ اپنے گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل سکتا، ارے شہزادی کل عاشور کے دن اصغر ایسا جہاد کرے گا کہ دنیا عباس کا جہاد بھول جائے گی، دنیا اکبر کا جہاد بھول جائے گی، فوج یزید نہ اکبر کے جہاد پہ روئی نہ تو عباس کے جہاد پہ روئی، فقط اصغر کو دیکھا تو فوج اشقیاء نے منہ پھیر کے رونے لگے، ایسا جہاد کرے گا اصغر۔ عزادارو، آج کی رات اصغر کا غم، آج کی رات اصغر کا ماتم، جس کا گھلا اتنا چھوٹا سا تھا اور حرملہ کا تیر اتنا وزنی تھا کہ اصغر کا گلا بھی زخمی، حسین کے بازو بھی زخمی ہوئے۔ عزادارو، آپ یہ منظر نہ سن سکے اور رونے لگے، ہائے رباب کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اپنے شیش ماہے کا گلا دیکھا ہوگا، سکینہ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اپنا ننھا بھائی اصغر کو دیکھا ہوگا۔ عزادارو، آج کی رات جناب رباب کو نہ بھول جانا کہ جناب مادر بے شیر کو
بھی اپنا سلام۔ ابھی کیا وقت ہے تسلیوں کا، ابھی تو سینے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہ اس طرح سے کھیتی ہری بھری اجری، بی بی تیری مانگ بھی اجری، تیری گود بھی اجری۔ عزادارو دو ہی تو بچے تھے نا رباب کے، ایک اصغر اور ایک سکینہ۔ اصغر کو کربلا میں چھوڑائی اور سکینہ کو شام کے قید خانے میں۔ عزادارو عاشور کا دن ہے، دشت کربلا، میدان کربلا میں حسین اکیلا، حسین تنہا، یکو تنہا امام ایک مرتبہ قلعے کے اوپر جا رہا ہے۔ دائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا۔ ہائے غریب امام تجھ پر ہمارا سلام۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے میری نصرت کرنے والا۔ ایک مرتبہ اچانک سے حسین کو بیبیہ کی رونے کی آواز آئی۔ حسین قلعے سے اتر گئے۔ زینب میں ابھی زندہ ہوں، بیبیہ کیوں رو رہی ہے؟ زینب نے فرمایا بھیا جیسے ہی آپ نے حلمن کی صدا بلند کی، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گھرا دیا کہ شاید کہہ رہے ہو بابا آپ کا ابھی ناصر زندہ ہے، بابا آپ کا مجاہد باقی ہے، میں جاؤں گا جنگ لڑنے۔ حسین شیش ماہے کو گود میں لیا، فرمایا یہ بھی حجت خدا ہے، میں حجت تمام کرنے جا رہا ہوں۔ ماں نے اصغر کو تیار کیا، آخری مرتبہ رباب اپنے بچے کو دیکھ لو، اگلی مرتبہ نہ جانے کب نصیب ہو۔ ماں نے اصغر کو تیار کیا، حسین مقتل کی طرف، ہاتھ میں قرآن۔ نہیں عزادارو دوبارہ سن لے، فوج اشقیاء کو لگا کہ حسین قرآن لے کر آ رہے۔ حسین نے اپنی ابا کو پلٹا، فوج اشقیاء نے دیکھا حسین قرآن نہیں، 6 مہینے اصغر کو لائے۔ حسین فرماتے ہیں بیٹا اصغر تم شیر خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت خود تمام کرو۔ جو ہی اصغر کو اپنی سوکھی زبان نکالنا تھا اپنے ہونٹوں پہ پھیرا، جو ہی ویسے ہی فوج اشقیاء اپنا منہ پھیر کے رونے لگے۔ عمر سعد کہتا ہے حرملہ حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو روک دے۔ حرملہ آگے بڑھتا ہے، حرملہ تیر نکالا، ایک بھال کا تیر بھی ہے، 2 بھال کا تیر بھی ہے اور 3 بھال کا تیر بھی ہے۔ عزادارو عرب میں ایک بال کا تیر انسان کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور 3 بھال کا تیر گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عزادارو حرملہ نے 3 بھال کا تیر اٹھایا، عزادارو 3 بھال کا تیر اصغر کے وزن سے بھی زیادہ، کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں شیش ماہے کا گلا۔ عزادارو ایک مرتبہ حرملہ نے کمان اٹھائی، تیر اٹھائی، نشان کرتا ہے، ہاتھ کام پہ تیر و کمان گر پڑے، دوبارہ اٹھایا، ہاتھ کام پہ تیر و کمان گر پڑے، تیسری مرتبہ تیر کو اٹھایا، کمان کو اٹھایا، نہ مار سکا، ہاتھ کام پہ پھر گر گئے۔ سنعان حرملہ کا دوست آتا ہے، اے حرملہ اگر کوئی مجھے پوچھے کہ عرب میں سب سے بڑا تیر انداز کون تو میں تیرا نام لوں گا، کیا بچے سے ڈر گیا؟ حرملہ
مولا فرماتا ہے بچے کی بات نہیں، جو ہی میں تیر اٹھاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ خیمے کا پردہ ہلتا ہے، گویا ماں دیکھ رہی ہو، عجب نہیں رباب صدا دیتی ہو، ہرملا خدا کے واسطے نہ مار، ہرملا میرے شیش ماہے کو ذبح نہ کر۔ ہرملا فرماتا ہے کہ میں ماں کی سامنے اس کے شیش ماہے کو اپنے تیر کا نشان کیسے بناؤ؟ سنعان ملعون کہتا ہے ہرملا میں میرا ہاتھ تیرے آنکھوں پر رکھ دیتا ہوں، تو تیر چلا۔ اب جو تیر چلا، 3 بھال کا تیر اصغر کے گلے میں پیوست، اصغر کا گلا زخمی، حسین کے بازو زخمی، خون کا فوارہ اور حسین کے ہاتھ میں اصغر کا خون۔ آسمان کو دیکھتے ہیں، آسمان لرز اٹھی، آقا یہ بے گناہ کا خون آسمان نہ آنے پائے، ورنہ قیامت تک ایک قطرہ پانی نہ گر سکے گا۔ حسین کے پاس اصغر کا خون، زمین کو دیکھتے ہیں، آقا زمین پہ بے گناہ کا خون نہ آنے پائے، ورنہ قیامت تک سبزہ نہ اگے گا۔ حسین کے ہاتھ پہ اصغر کا خون چلو میں آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین ہی، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے اصغر کا خون لیا، عزاداروں سن لیجئے، حسین نے اصغر کا خون لیا، اپنے چہرے پہ مل لیا، نانا رسول خدا کے پاس جاؤں گا، نانا دیکھیے آپ کی قوم نے میرے شیش ماہے کو کیا کر دیا۔ عزاداروں حسین کے ہاتھ میں ننھا اصغر کی گردن میں 3 بھال کا تیر، حسین اب کوشش کرتے ہیں ننھے گلے سے تیر کو کھینچے، مولا کیا جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا مشکل یا اصغر کے گلے سے ہرملا کا تیر؟ ہائے میرا مظلوم امام، ہائے میرا غریب امام۔ مولا نے اصغر کی گردن سے ہرملا کا تیر نکالا، چھوٹا بچہ باپ کے ہاتھوں میں اچھلا، چھوٹا بچہ باپ کے ہاتھوں میں تڑپا، اصغر کی روح جنت پرواز۔ عزاداروں اب حسین کے پاس گود میں اصغر ہے، سوچتے ہیں کہ ماں کے پاس لے جاؤ تو کیسے لے جاؤ؟ عزاداروں آپ نے کبھی سنا، آپ نے کبھی دیکھا کہ حسین کوئی شہید کو سوچ رہے ہو کہ میں خیمے میں کیسے لے جاؤں؟ نہیں نا، اصغر ہاتھ میں ہے۔ حسین سوچتے ہیں 6 مہینے کے بچے کو ماں کی نظروں کے سامنے کیسے لے جاؤ؟ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، رک جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، 1 مرتبہ اصغر کا جنازہ خیموں میں آیا، رباب کے سامنے آئے، رباب نے حسین کو دیکھا، رباب نے حسین کی گود میں اصغر کو دیکھا، ہائے وہ ماں کا دل کیا ہوا ہوگا؟ رباب نے کچھ نہ کہا، فقط فرمایا بنیا بنیا میرے لال کیا تجھ جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ میرے لال کیا تجھ جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ ہائے میرا شیش ماہا، ہائے میرا اصغر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔